الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو زینت بخشو. زینت سمجھتے ہو؟ خوبصورت کرو، حسن بخشو. کس چیز سے؟ صلو علیہ، مجھ پر درود پاک پڑھ کے. سمجھتے ہو درود پاک پڑھنا؟ محبت کے ساتھ پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمدی مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یونس کی کچھ آیات بینات میں نے تلاوت کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا جائے ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، کہ سن لو بے شک جو اللہ رب العزت کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ ان پر کچھ غم ہے، نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہے اور نہ انہیں کسی چیز کا غم ہے.
آگے فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، یہ وہ لوگ ہیں آمنو، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیاری کیا، تقوی اختیاری کیا۔ لہم البشریٰ، ان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبری ہے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبری ہے۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، اور وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ خوشخبری ہے، اور آخرت وہاں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ رب العزت جب کسی کو ایک دفعہ خوشخبری عطا فرما دیتا ہے تو پھر اس کو تبدیل نہیں کرتا۔ اللہ تعالی اپنی بات سے پھرتا نہیں، یہ رب کی شان ہی نہیں کہ ابھی ایک چیز کا وعدہ کرے اور پھر اس وقت اس بات سے پھر جائے، یہ رب کی شان کے لائق نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس شخص کے لیے رب کی جانب سے خوشخبری کا اعلان کر دیا گیا، جس شخص کے لیے رب کی جانب سے انعام و اکرام کا اعلان کر دیا گیا، تو فرمایا کہ وہ خوشخبری، وہ انعام، وہ اکرام، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت، وہ شان اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ رب اپنی کلمات کے خلاف نہیں کرتا، نہ رب اپنی باتیں جو ہے وہ بدلتا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ نے فرمایا یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب اللہ تعالی نے ان 3 آیات میں انسان کو ایک بہت بڑا نصاب عطا فرمایا ہے۔ نصاب، جس کو نصاب ولایت کہا جاتا ہے۔ نصاب ولایت یعنی رب نے طریقہ بتا دیا، رب نے دستور بتا دیا، رب نے انداز کا تعین کر دیا۔ اب جس کو اللہ تعالی کی بارگاہ کا قرب اور اللہ رب العزت سے ایک تعلق خاص قائم کرنا ہے تو وہ اس دستور اور اس نصاب پر عمل کرے۔ اور وہ دستور کیا ہے؟ الذین آمنوا، پہلی بنیاد ہے ایمان۔ پہلا کیا ہے؟ ایمان۔ دنیا اور آخرت 2 مختلف مقامات ہیں۔ دنیا میں انسان بغیر ایمان کے ظاہری کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ انسان کو اچھی رہائش مل جائے، یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ اچھا روزگار، اچھا کاروبار، یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے انسان کی کامیابی بغیر ایمان کے تصور کی جا سکتی ہے، لیکن آخرت کی کامیابی جو ہے وہ بغیر ایمان کے اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔
اس کا کوئی تصور نہیں۔ اس لیے مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی وہ یہ ہے کہ انسان اپنا ایمان دنیا سے سلامت لے کر جائے، اپنا ایمان دنیا سے سلامت لے کر جائے، اس لیے کہ اخروی اور برزخی جتنی کامیابیاں اور انعام و اکرام ہیں وہ ساری کی ساری ایمان کی سلامتی پر منحصر ہے۔ ساری زندگی کوئی شخص نیک رہا، اچھے اعمال کرتا رہا، لیکن اگر موت سے پہلے اس کا ایمان سلب ہو گیا، خدا نخواستہ ایمان چلا گیا اور اسی حال میں اس کو موت آئی، تو دنیا میں جتنی نیکیاں جتنے اعمال صالحہ کیے تھے ان کا کوئی تصور قیامت کے دن نہیں ہوگا، کوئی اس کی نیکی کوئی اجر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان سلامت ہوگا، رائی سمجھتے ہو؟ گول گول چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں کہ جو انگلی میں دباؤ تو غائب ہو جائے، فرمایا رائی دانے بھی برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان سلامت ہوگا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت ضرور عطا فرمائے گا، جنت ضرور، چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا بدکار سیاہکار کیوں نہ ہو، اپنے گناہوں کی سزا اور اپنے گناہوں کا عذاب بھگتنے کے بعد جنت ضرور جائے گا، اس بات کی گارنٹی ہے اگر اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان سلامت رہا ہو تب۔ اور اگر ایمان نہیں تو چاہے کتنا ہی بڑا نیکوکار، خدمت گزار اور خلق خدا کی خدمت اور خیرخواہی کرنے والا ہو، اس کے لیے کوئی کچھ نہیں۔ تو ایمان کی سلامتی یہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے مسلمان کے لیے۔ پھر جب ایمان انسان کے پاس ایمان کی دولت حاصل ہو جائے تو پھر اس ایمان کی ترقی کے لیے، اس ایمان کی ترقی کے لیے، پختگی کے لیے، درجات میں بلندی کے لیے پھر تقوی ضروری ہے۔ تقوی سمجھتے ہو؟ تقوی خوف اور یقین کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کا نام تقوی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کے اعلان فرما دے کہ میں جتنے انسان ہیں سب کو جہنم میں ڈالوں گا سوائے ایک انسان کے، اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما دے کہ میں سارے انسان جتنے بھی ہیں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا سوائے ایک کے، تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہوگی کہ اللہ میں وہ ہوں جس کو تو جنت عطا فرمائے گا، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ رب العزت کے فضل سے مجھے یہ طمع ہوگا، یہ حرص ہوگا، یہ امید ہوگی کہ وہ جو جنت میں تو جو ایک انسان کو ڈالے گا وہ کون ہو؟ میں ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما دے کہ میں سارے انسانوں کو جنت عطا فرماؤں گا سوائے ایک شخص کے، اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا، تو فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہوگا کہ وہ جو جہنم میں ایک جائے گا وہ کہیں میں نہ ہوں، وہ کہیں، یہ بات کہنے میں بڑی ہلکی ہے لیکن حضرت فاروق اعظم کی اس دو جملوں کی باتوں کو اگر گہرائی سے انسان سمجھے تو انسان کی زندگی اور ایمان کی ترقیوں کے تمام منازل اور تمام اللہ کے بارگاہ میں یقین اور اعتماد کے سارے جملے اس کے اندر اللہ
کہ رسول کے صحابی نے سمو دیے. خوف اور یقین، اس کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ یعنی جہاں اللہ رب العزت سے ڈر اور اللہ رب العزت کا خوف جہاں انسان کو رکھنا چاہیے، وہاں انسان کو یہ یقین ہو کہ سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں، سب سے زیادہ عذاب بھی مجھے اللہ رب العزت عطا دے گا. یہ خوف انسان کو ہونا چاہیے. اور جہاں اللہ تعالی کی رحمت پر یقین ہو، یقین کی بات ہو، تو پھر وہاں انسان کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کا سب سے زیادہ حقدار بھی میں. یہ ہے خوف اور یقین کا نام، اور اسی کا نام ایمان بھی ہے، اسی کا نام تقویٰ بھی ہے. اسی کا نام کا تقویٰ، کہ جو خوف کا جو عنصر ہے وہ انسان کو ہر گناہ کے قریب جانے سے وہ روکے گا. خوف ہر گناہ کے قریب جانے سے انسان کے قدم کو خوف روک دے گا، جو خوف الہی ہے. اور جو رحمت کی امید ہے، یقین ہے، وہ انسان کو ہر نیکی کی طرف قریب لے جائے گا. یہ ہے خوف اور یقین، جس کو ایمان کہا گیا. خوف بھی اللہ سے ہونا چاہیے اور یقین بھی اللہ پر ہونا چاہیے. اور جس شخص کا خوف اور یقین اللہ رب العزت سے کامل درجے کا ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ ان میں سے انتخاب فرما لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے انتخاب فرما لیتا ہے کہ میرا یہ فلاں بندہ، اس کے دل میں میرا خوف بھی بہت ہے اور میری رحمت اور فضل کا یقین بھی بہت ہے، اب اس کا انتخاب کیا جائے. اس کا انتخاب اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کے قریب ہو، اس کے قریب ہو. اور جب بندہ اس کے قریب ہوتا جاتا ہے تو پھر وہ اس مقام اور مرتبے پر پہنچتا ہے جس کو مقام ولایت کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ مقام ولایت. یہ ولایت کسی انسان کے اپنے بس کی بات نہیں، سمجھ رہے؟ کوئی دنیا میں ولایت سینٹر نہیں ہے کہ آپ اس سینٹر میں داخلہ لے لیں اور وہاں سے ولی بن کر نکل آئیں گے. ایسا کہیں بھی نہیں. اس لیے کہ یہ انسان کے اپنے اختیار کی بات ہی نہیں، یہ رب کا انتخاب ہے. یہ رب کا انتخاب ہے کہ وہ اپنے متقی پرہیزگار بندوں میں سے کس کو چنتا ہے اپنی ولی بنانے کے لیے. یہ رب کا انتخاب ہے. اور جب رب کسی کو چن لیتا ہے، جب رب اپنے بندوں میں سے کسی کا انتخاب کر لیتا ہے، تو پھر یہ جو قرآن مجید کی جو خوشخبری اور بشارت ہے، یہ پھر اس کے لیے کامل ہو جاتی ہے. وہ پھر اس کا مصداق بن جاتا ہے، مصداق بن جاتا ہے. پھر اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور اسے کوئی غم نہیں ہوتا. قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تعمیر کی ہوگی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھائی سے بیگانہ ہوگا، دوست دوست کا دشمن ہو جائے گا. ایسے سخت حالات میں جب بندہ اپنے ہی پسینے میں ہوتے کھا رہا ہوگا، ایسی سختی اور ایسے کربناک ماحول کے اندر جو رب کا پیارا ہوگا وہ رب کی رحمت کے سائے میں ہوگا. جب مخلوق نفس نفسی کے عالم میں ہوگی، رب اس وقت ان کو بے خوف اور بے غم کر دے گا. کیسے بے خوف بے غم کرے گا؟ انسان کو
خوف جو ہے نا یہ ہمیشہ اپنے مستقبل کے اعتبار سے ہوتا ہے، اپنے مستقبل، آنے والے وقت میں جو پریشانی اور جو مصیبت، جو تکلیف اس کو آنی ہوتی ہے، اس کا انسان کو خوف ہوتا ہے کہ پتہ آنے والے لمحے میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے، اور ہمیشہ انسان کو غم اپنے ماضی پہ ہوتا ہے۔ جو وقت گزر گیا اور گزرے ہوئے وقت میں اس کا جو نقصان ہوا، اس کو جو تکلیف پہنچی، اس کو جو مصیبت پہنچی، جو غم، اس چیز کا انسان کو لاحق ہوتا ہے اپنے ماضی میں۔ رب ذوالجلال محشر کے میدان میں اپنے ان پیاروں کو جو گزر چکا ہے دنیا میں اس سے بھی بے غم کر دے گا، جو آنے والا حساب و کتاب ہوگا اس سے بھی بے خوف کر دے گا، بے خوف کر دے گا۔ اور اسی چیز کا نام ہے مقام ولایت۔ مقام ولایت، ولایت اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا ایک خاص قسم کا تعلق، ایک خاص تعلق کہ اللہ رب العزت سے زبانی کلامی ہر بندہ رب سے اچھے تعلق کا دعویٰ کرتا ہے۔ زبانی کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ بھئی تمہارا رب سے کیسا تعلق ہے، اللہ رب العزت سے اپنے جو تعلق کی وہ تعریف اپنی زبان سے کرے گا تو محسوس ایسا ہوگا کہ اس سے بڑا متقی پرہیزگار کوئی دنیا میں اور نہیں ہوگا۔ لیکن انسان کا زبانی کلام اور انسان کا اپنا عمل، ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، بڑا تضاد ہوتا ہے، بڑا تضاد۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی زبان پر کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، کلام کچھ ہو، عمل کچھ ہو، تو ایسا شخص پھر کامل نہیں ہوتا۔ کامل اور اکمل وہ شخص ہے کہ جو اس کے دل میں ہو وہی زبان پر بھی ہو اور وہی اس کے ہاتھ سے صادر بھی ہو رہا ہو، ایسا شخص کامل ہوتا ہے۔ حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی گزرے، یہ حضرت سیال شریف آستانہ عالیہ بہت بڑا آستانہ ہے۔ یہ جتنے سیالوی ہوتے ہیں یہ سارے سیال شریف والوں کے مرید ہیں۔ وہ جو سیال شریف والے ان کا بھی پیر خانہ ہے حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بزرگوں کے پیر ہیں یہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا ان کے آستانے پر، نام بہت سنا تھا، شہرہ بہت سنا تھا، کہا کہ اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں، چلو کچھ ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ پرانے لوگوں کا انداز تھا کہ جب کسی اللہ والے کا تذکرہ سنتے تو ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے جایا کرتے۔ اور یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا بڑا مشہور، شہرہ سن کے ان کا، اور آیا اور ان سے ان کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ کا میں نے بہت نام سنا ہے، بہت شہرہ سنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کریں، آپ مجھے کچھ نصیحت کریں، مجھے کچھ فیض عطا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی آئے ہو، کچھ دن ٹھہرو، پھر اس کے بعد تم سے بات کریں گے۔ وہ شخص کچھ دن وہاں ٹھہرا، صبح شام ان کی خدمت میں جاتا، حال احوال دیکھتا۔ جب کچھ دن گزر گئے تو وہ جو ایک شوق لے کر آیا تھا، ایک جذبہ لے کر آیا تھا، وہ ٹھنڈا پڑ گیا، وہ مان پڑ گیا۔ اور اس نے کہا کہ میں اتنے دن ان کے پاس ٹھہرا ہوں، نہ تو کوئی نصیحت مجھے ملی، نہ کوئی فیض ملا۔
فقط صرف وقت ہی گزار رہا ہوں، لہذا اب واپس چلتا ہوں، اب واپس چلتا ہوں۔ رات ہوئی، حضرت کی خدمت میں گیا اور عرض کی حضور میں اتنے دن آپ کے پاس یہاں ٹھہرا ہوں اور اب میرا ارادہ ہے کہ صبح میں یہاں سے واپس چلوں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے صبح دیکھیں گے۔ رات اپنے کمرے میں آیا، خدمت گار آیا کھانا دینے کے لیے، کھانا وہاں رکھا، دل پر بوجھ تھا، کھانے کو دل نہیں کیا، چھوڑ دیا، سو گیا۔ صبح اٹھا، خدمت گار صبح ناشتہ لے کر آ گیا، رات کا کھانا بھی وہیں پڑا تھا، کھانے کو دل نہیں کیا، اب صبح ناشتہ لے آیا، جب ناشتہ لا کے رکھا تو اتنے میں ایک صدا دینے والے نے صدا دی کہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ کھلا دو، اللہ کی رضا کے لیے کچھ کھلا دو۔ تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ رات میں نے کھانا کھایا نہیں، ضائع جائے گا، اس شخص کو دے دیا جائے، یہ صدا دے رہا ہے۔ انہوں نے جو رات کا کھانا تھا وہ اٹھا کر اس شخص کو دے دیا، سوال کرنے والے کو، سائل کو دے دیا۔ پھر اس کے بعد تیار ہوا، جو ناشتہ آیا تھا صبح وہ ناشتہ کیا اور کہا کہ چلو اب رخصت ہوتے ہوئے حضرت سے الوداعی سلام کر لیتا ہوں۔ جب پہنچا حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، عرض کی حضور اب میں جا رہا ہوں، سوچا آپ سے آخری سلام لے لوں۔ انہوں نے کہا بیٹھو۔ کہا تم آئے اتنے دن یہاں ٹھہرے اور اب جا رہے ہو تو جاتے جاتے خالی مت جاؤ، ایک نصیحت لیتے جاؤ، جاتے جاتے خالی مت جاؤ، ایک نصیحت لیتے جاؤ۔ اب انہوں نے جو نصیحت کری نا اس کو، وہ نصیحت یہ کی، انہوں نے کہا کہ بیٹا یاد رکھنا کہ ہمیشہ جب بھی اللہ تعالی سے محبت کرو تو کم از کم اتنی ضرور کرو جتنی تم اپنے آپ سے کرتے ہو۔ اللہ تعالی سے محبت کم از کم اتنی ضرور کرنا جتنی اپنے آپ سے کرتے ہو، اتنی مت کرنا کہ جتنی تم اپنے سے بھی نہیں کرتے۔ وہ شخص بات سنی تو گویا ہوا، کہنے لگا کہ حضور یہ کیسی بات کی آپ نے؟ بھلا کوئی مسلمان ایسا تصور بھی کر سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالی سے اپنے سے بھی کم محبت کرے؟ برابر تو دور کی بات ہے، انسان کی کیا حیثیت، کیا اوقات کہ وہ رب سے تو بے پناہ محبت کرتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم اتنی محبت ضرور کرنا جتنی اپنے آپ سے کرتے ہو۔ کہا مجھے تو اللہ تعالی سے بے پناہ محبت ہے، بے تحاشا محبت ہے، میری اپنی ذات تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا رات کھانا تمہارے پاس آیا تھا، کھایا تھا؟ کہا نہیں کھایا۔ کیوں؟ دل پر بوجھ تھا، پڑا رہا۔ کہا پھر صبح کیا ہوا؟ کہا صبح ناشتہ بھی آیا، تو پھر کیا کیا؟ اگر کچھ سائل آیا تو رات کا جو کھانا تھا وہ میں نے سائل کو دے دیا۔ اس نے کہا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے دو، میں نے وہ کھانا رات والا اس کو دے دیا۔ اور کہا اس ناشتے کا کیا کیا؟ بولا میں نے خود کھا لیا۔ انہوں نے کہا کچھ سمجھ آئی؟ کچھ سمجھ آئی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہوتے، تمہیں رب سے زیادہ محبت ہوتی تو تم وہ تازہ کھانا اٹھا کر رب کی رضا کے لیے دیتے اور باسی خود کھا جاتے۔ کہا تمہارا قول اور فعل ایک جیسا نہیں ہے، تمہاری بات اور عمل ایک جیسا نہیں ہے۔ تم نے اللہ کے نام پر دیا رات پر رکھا ہوا باسی، اور اپنی ذات کے لیے پسند کیا صبح تک تازہ۔ فرمایا یہ تم نے رب سے اپنی جتنی محبت بھی نہیں کری، رب سے اپنی جتنی محبت بھی نہیں کری۔ فرمایا کہ جو اللہ رب العزت سے کامل درجے کی محبت کرتا ہے نا، پھر اللہ ان میں سے چنتا ہے اپنے ولی بنانے کے لیے۔ زبانی کلامی دعوے کرنے والوں کو ولایت نہیں ملتی،
لوگوں کے سامنے خوف الہی کو ظاہر کرنے والے اور لوگوں کے سامنے اپنی اللہ سے محبت کا اظہار کرنے والوں کو رب ولایت نہیں دیتا، رب اس کو ولایت عطا فرماتا ہے جس میں کہ دل میں حقیقی طور پر اللہ کی محبت جاگزین ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ محبت کا اثر کیسا ہوتا ہے؟ محبت کا اثر کیسا ہوتا ہے؟ پھر اس اثر کی انسان کو ڈھنڈورے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر انسان کو لوگوں کو جا جا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے پائے کے بزرگ، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے خلفاء میں سے بڑی ہستی گزرے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کا بھی کسی شخص نے بڑا شہرت سنا، اور جو شخص ان کے پاس آیا ان کی خدمت میں وہ کوئی چلتا پھرتا نہیں تھا، دین کا علم رکھنے والا شخص تھا، عالم تھا۔ اس نے بڑا شہرت سنا ہے کہ نظام الدین اولیاء کا، کہا حضور کے پاس جاؤں گا اور ان سے بیعت کروں گا، ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ وہ آیا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اور کہا حضور آپ کا بڑا شہرت سنا ہے، لہٰذا میں آپ سے بیعت کرنے آیا ہوں، آپ کی بیعت کروں گا۔ انہوں نے بھی کہا کہ بھائی میرے پاس کچھ ٹھہرو، دیکھو، سمجھو، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ تھا، ایسا نہیں کہ وہ انتظار میں بیٹھے ہوتے کہ دروازے سے کب کوئی شخص آئے اور کہے کہ میں آپ کا مرید ہوں، فٹافٹ اس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا کہ چلو بھائی ایک تو اضافہ ہوا۔ یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں تھا، وہ مریدوں کے انتظار میں نہیں ہوتے تھے، وہ مریدوں کی آس پر نہیں ہوتے تھے کہ کسی طرح گھیر گھاڑ کے جو ہے وہ کسی کو اپنے قریب لاؤں اور میرا حلقہ ارادت اور میرا حلقہ جو ہے مریدوں کا جو ہے وہ بڑا ہو جائے۔ بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو شخص خود سے جاتا بھی تھا تو وہ اس کو پرکھتے تھے، وہ اس کو دیکھتے تھے کہ یہ جو آیا ہے یہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے، یہ جو آیا ہے 2 دن کا مہمان تو نہیں، 4 دن کا مہمان تو نہیں، یہ اس قابل ہے کہ اس کا حصہ ہمارے پاس ہے یا نہیں۔ اس کے بعد پھر وہ حلقہ ارادت میں لیتے تھے، مریدی میں لیتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کچھ دن رہو پھر دیکھتے ہیں۔ وہ بھی کچھ دن ان کے آستانے پہ رہا، صبح بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا، شام کو بھی آتا، دیکھتا کہ صبح سے لے کر شام تک کوئی کسی کام سے آ رہا ہے، کوئی کسی کام سے آ رہا ہے، کوئی کسی کام سے آ رہا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی سن رہے ہیں، کسی کو جواب دے رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، کسی کو واعظ کر رہے ہیں، کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، کسی کو مشورہ دے رہے ہیں، صبح سے لے کر رات تک یہی معمول، اور پھر رات اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ دن جب گزرے تو اس شخص نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو ہے ان کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کئی دنوں سے آپ صبح سے لے کر رات تک لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، مخلوق خدا کے درمیان رہتے ہیں، رات کو پھر آپ حجرے میں چلے جاتے ہیں، یہ رب کے لیے وقت کب نکالتے ہیں؟ ہاں، اللہ کے لیے وقت کب نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ شاید اس شخص کا ذہن بھی آج کل ہمارے ذہنوں کی طرح ہوگا کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر صبح تک صرف تسبیح ہی پڑھتا ہوگا۔ ہاں، اس کے ذہن میں بھی ولی کا تصور ایسا ہی تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے اس نے کہا کہ حضور آپ اپنے رب کے لیے وقت کب نکالتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے خادم سے کہا اس شخص کا بستر آج ہمارے حجرے میں اندر لگاؤ، آج اس کا بستر ہمارے حجرے میں لگاؤ۔ اس شخص نے جب بستر حجرے میں لگا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج تو رب سے ان کے تعلق کا علم ہو جائے گا کہ یہ رب سے کیا تعلق رکھتے ہیں،
ساری رات کو تہجد میں گزارتے ہوں گے، نفل میں گزارتے ہوں گے، رات عشاء کی نماز پڑھی اور رات و وظائف سے فارغ ہوئے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے حجرے میں گئے اور وہ شخص بھی ساتھ میں گیا۔ اب وہ شخص مصلی ڈال کر نفل پڑھنے لگ گیا اور حضرت خواجہ صاحب جو ہے وہ سو گئے۔ کیا کیا؟ سو گئے۔ صبح تہجد کے وقت اٹھے، تہجد پڑھی، ذکر و اذکار، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی، اور یہ جو ساتھ والا تھا یہ ساری رات نفل پڑھتا رہا۔ اب جو تھوڑی بہت اس کے ذہن میں بات تھی کہ یہ رات شاید ساری عبادت میں گزارتے ہوں گے، وہ تصور بھی ختم ہو گیا۔ اس نے کہا یار دن بھر لوگوں کے درمیان بیٹھے رہتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں، یہ کیسے اللہ کے بزرگوں میں سے ہیں؟ تو صبح ہوئی ہی تو اس سے صبر نہ ہوا، فجر کے بعد سوال کر بیٹھا، حضور میں نے تو سمجھا تھا کہ دن بھر آپ مخلوق کے درمیان ہوتے ہیں، کیا پتہ رات کو آپ اللہ کی عبادت میں گزارتے ہوں گے، لیکن آپ تو آئے سو گئے، صبح تہجد کے لیے اٹھے، تہجد پڑھی، اس کے بعد فجر پڑھی، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم ساری رات اللہ کی عبادت میں تم نے گزاری ہے، تھک گئے ہوگے، سو جاؤ۔ کیا کرو؟ سو جاؤ۔ وہ شخص سو گیا۔ جب سویا تو خواب دیکھا۔ خواب دیکھتا ہے کہ اس کے اپنے سر پر ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ کیا رکھا ہوا ہے؟ چراغ، اور اس میں ایک دیا جل رہا ہے، چھوٹی سی اس کی لو ہے، چھوٹی سی روشنی ہے۔ اب اس نے اپنے سر کے اوپر چھوٹا سا چراغ دیکھا جس کی چھوٹی سی روشنی، چھوٹی سی لو ہے، لیکن جب پلٹ کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ اس نے ان کے سر سے ایک نور کا مینارہ آسمان تک دیکھا کہ اللہ کے عرش سے ان کا مینارہ وہ جڑ رہا ہے۔ وہ فرط حیرت میں اٹھا اور اس نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں عرض کی، حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ میں ساری رات عبادت میں گزار دی، میں نے ساری رات نفل پڑھتا ہوں، ساری رات ذکر و اذکار میں گزارتا ہوں، آپ سارا دن مخلوق خدا کے درمیان ہوتے ہیں، رات کو سو گئے، فجر پڑھی، تہجد پڑھی، لیکن پھر بھی میرے سر پر اتنی سی روشنی اور آپ کے سر پر نور کا مینارہ، یہ کیا تقسیم ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا اللہ رب العزت کا انتخاب ایسے ہی ہوتا ہے، رب کا انتخاب ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کبھی چھوٹے ننھے بچے کو دیکھا ہے؟ نو مولود بچہ، چھوٹا بچہ جو ماں کی گود میں ہوتا ہے، فرمایا اس کی اپنی خواہش کبھی کوئی ہوتی ہے؟ ماں اس کو سفید کپڑے پہنائے وہ سفید پہن لیتا ہے، ماں اس کو کالے کپڑے پہنائے وہ کالے پہن لیتا ہے، ماں اس کو ٹھنڈا دودھ دے وہ ٹھنڈا بھی پی لیتا ہے، ماں گرم دے وہ گرم بھی پی لیتا ہے، ماں اس کو اگر بغیر کپڑوں کے رکھے تو وہ بغیر کپڑوں کی بھی رہتا ہے۔ فرمایا اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی آرزو نہیں ہوتی۔ فرمایا جب تک بچہ اپنی ماں کی رضا اور مرضی پر چل رہا ہوتا ہے، ماں کا پیار اور محبت اس کے ساتھ بے مثال ہوتی ہے، لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، اس کی عقل کام کرنے لگتی ہے، اس کو جب اپنی اچھے اور برے کی تمیز ہونے لگتی ہے، پھر وہ کہتا ہے ماں تیری خواہش نہیں میری چلے گی، ماں تیری مرضی نہیں میری چلے گی، ماں تیرا اختیار نہیں میرا چلے گا، تیری خواہش نہیں میں اپنی خواہش سے جیوں گا۔ فرمایا یہی فرق ہے، جب تک بندہ رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پھر رب اس کو وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ جو پھر کسی کو عطا نہیں فرماتا، اور جب بندہ ہر بات میں اپنی مرضی چلائے، اپنی خواہش کا اظہار کرے، تو پھر فرمایا کہ پھر حال تیرے والا ہوتا ہے، پھر وہ تیرے والا ہوتا ہے۔ فرمایا میں اگر مخلوق خدا کے درمیان بیٹھا ہوں تو یہ رب کی رضا ہے، اس کا حکم ہے، میں اگر رات کو سو رہا ہوں تو یہ رب کا حکم ہے، اس کی رضا ہے، اپنی خواہش سے نہیں سو رہا۔
اپنی مرضی سے نہیں سو رہا، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے نہیں سو رہا۔ رب کہتا ہے سو جا، سو جاتا ہوں۔ رب کہتا ہے کھا لے، کھا لیتا ہوں۔ رب کہتا ہے کہ لیٹ جا، لیٹ جاتا ہوں۔ رب کہتا ہے لوگوں کے درمیان آ جا، لوگوں کے درمیان آ جاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ولی انسان اپنی مرضی سے بن جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بنتا، رب کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور جب رب کسی کا انتخاب فرماتا ہے تو پھر اس کے دل سے اس کی خواہش کو نکال دیتا ہے، اس کی خواہش کو، اس کی پسند کو، اس کی رضامندی کو کھینچ لیتا ہے۔ پھر اس کے لیے سونا بھی رب کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، جاگنا بھی رب کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، کھانا بھی رب کی رضا کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی لیے اب آج کے زمانے میں چونکہ یہ جو ولایت ہے یہ ایک مذاق بنا دیا لوگوں نے، آج کے زمانے میں اس ولایت کو کیا کیا، سمجھنے کے بجائے مذاق بنا دیا۔ آج کسی ولی کے اگر احوال بیان کیے جائیں تو آج کا پڑھا لکھا نوجوان کہتا ہے کہ یہ قصے کہانیاں ہیں۔ کیا ہے؟ قصے کہانیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ولی کے معمولات کو اپنے معمولات پر قیاس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس طرح میں کام نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیسے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ کوئی فلاں شخص کہ جو ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، سارا دن جو ہے وہ مخلوق خدا کے درمیان گزارتا ہے، تو سوال کرنے والا آج فوراً سوال کرتا ہے سوتا کب ہے؟ سمجھ آئی کیا سوال کرتا ہے؟ اس لیے کہ انسانی جسم کی ضرورت ہے، جب تک وہ 6-8 گھنٹے سوئے نہ اس کا ذہن فریش نہیں ہوتا، جسم سکون نہیں پاتا۔ تو کہا کہ اگر وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سارا دن مخلوق خدا میں گزارتے ہیں، تو پھر سوتے کس وقت ہیں؟ اور اگر کوئی کہے کہ سوتے نہیں ہیں، تو کہا پھر وہ انسان کیسے ہے؟ انسان کی جو ضرورت ہے کہ اس کے جسم کو سکون چاہیے، اس کے دماغ کو سکون چاہیے۔ اب اس شخص نے اس کے معمولات اور اس کے جسم اور اس کے حالات کو اپنے پر قیاس کیا۔ سمجھ آئی؟ کس پہ قیاس کیا؟ اپنے پر قیاس کیا۔ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ اگر ساری رات جاگ رہا ہے، سارا دن مخلوق خدا کے درمیان ہے، تو اس کو یہ توفیق کس نے دی؟ یہ توفیق کس نے دی؟ ہاں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو اپنی حقیقی محبت عطا فرماتا ہے نا، تو پھر اس کی زندگی کا ہر سکون اللہ تعالی کی محبت میں ہوتا ہے۔ مثال دوں آپ کو، آج کل کا نوجوان نسل ہے، کسی سے اسکول میں، پڑوس میں، محلے میں کسی سے آنکھ لڑ جائے، سمجھتے ہو؟ کسی سے دل لگی ہو جائے، اب ماں باپ کیا کہیں گے؟ بیٹا سو جا، صبح کام پہ جانا ہے۔ بیٹا گیا کمرے میں اور فون لگایا، ٹھیک ہے؟ اب فون پر باتیں کرتے 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 کب صبح ہو گئی، مجنوں کو پتہ ہی نہیں لگا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ جو بڑے بوڑھے وہ تو شرما رہے ہوں گے، لیکن جو نوجوان ہیں ان کی تو کیفیت ایسی ہے یا نہیں؟ پوچھا جائے کہ جناب یار اتنی ساری رات بات کرتے ہو، ہم سے تو 10 سیکنڈ کسی سے بات نہیں ہوتی۔ تمہیں کیا پتا عشق کیا چیز ہے، تمہیں کیا پتا محبت کیا چیز ہے؟ کسی سے محبت کرو تو پھر پتہ چلے گا کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو میں نے کہا بے وقوف، تو دنیا میں کسی عورت سے محبت کرے، اس کی محبت میں ساری رات گزر جائے، تجھے پتہ نہ چلے، اور جس کو رب سے حقیقی محبت ہو جائے
تو پھر اس کو ساری زندگی کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کا سکون اور چین کہاں گیا. سمجھو تو صحیح بات ہے. ہاں تجھے 2 ٹکے کی محبت ہوئی تو تیری رات کی نیندیں اڑ گئی. ہاں تجھے 2 ٹکے کی محبت ہوئی, 2 دن کی محبت ہوئی کہ جو 2-4 دن کے بعد رفو ہو جانی ہے, اس محبت میں تجھے ساری رات اس کی یاد میں گزار دی, تجھے پتہ نہیں چلا. اور جس کو رب سے حقیقی محبت ہو جائے پھر اس کو رات کا پتہ چلے گا. ہاں اس کا تو پھر دل کا سکون اور ذہن کا جو قرار ہے وہ تو پھر وہ محبوب کی یاد میں ہی ہوگا نا, وہ پھر محبوب کی یاد میں ہوگا. اسی لیے اولیاء کاملین کے بارے میں آج جو اعتراضات کرتے ہیں وہ ان کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ جناب حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کیسے ممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ فجر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. ہاں حضور غوث اعظم کا اپنا فرمان ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. کیسے ممکن ہے کہ استقامت کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی ایک دن 2 دن ایسا کر سکتا ہے. اس لیے ان کو اپنے اوپر قیاس مت کرو, یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں, یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی معمولات اور آپ کے بھی معجزات کو دیکھ کر کفار یہی اعتراض کرتے تھے, کیسے ممکن ہے, کیسے کر سکتے ہیں, ہم تو نہیں کر سکتے. تم اس لیے نہیں کر سکتے کہ تم وہ نہیں ہو, تم وہ نہیں ہو, تم میں اور ان میں بہت فرق ہے. لہذا آج فی زمانہ بجائے اولیاء کے مراتب کو, اولیاء کی کرامت کو سمجھنے کے, لوگوں نے اس کو اپنے اوپر قیاس کرنا شروع کر دیا. اپنے اوپر لوگوں نے اگزامپل رکھنا شروع کر دیا کہ ہم ایک کام نہیں کر سکتے تو فلاں کیسے کر سکتا ہے. میاں جو کام تم نہیں کر سکتے اور فلاں نے کر دیا ہے, اسی کا نام تو کرامت ہے, اسی کا نام کرامت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالی جب انبیاء کو معجزات عطا فرماتا تو وہ معجزہ کیوں عطا فرماتا, معجزہ کیوں عطا فرماتا؟ اس لیے کہ اس زمانے کے جو لوگ ہیں وہ اس کام کو کرنے کے قابل نہ ہو, لیکن ایک اللہ کا نبی جب وہ کام کرے تو اس عام اور نبی کے اندر فرق پیدا ہو جائے اور لوگوں کا ذہن اس بات کو قبول کرے کہ عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا, اس شخص نے کیا ہے تو ضرور اس میں کوئی خاص بات ہے. جتنے انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے, اور معجزہ کہتے بھی اسی کو ہے کہ جس کے آگے انسان کی عقل عاجز آ جائے, انسان کی عقل عاجز آ جائے, اس کام کو سمجھنے کہ انسان کی عقل میں سکت ہی نہ ہو, طاقت ہی نہ ہو. اگر انسان کی عقل اس بات کو سمجھ جائے تو پھر معجزہ کیسا ہے؟ ہاں پھر معجزہ کس کام کا؟ معجزہ تو ہے ہی وہ کہ جہاں انسان عاجز آ جائے کہ نہیں سمجھ سکتا یہ کام کیسے ہوا, یہ ضرور رب کی طرف سے ہے, ضرور رب کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے اور بہت سے معجزات عطا فرمائے, اور معجزات بھی ایسے عطا فرمائے کہ اس زمانے کے اعتبار سے عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑا معجزہ جو عطا فرمایا تھا وہ تھا ان کا عصا, جس کو وہ زمین پر ڈالتے تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا. اور یہ معجزہ اللہ نے ان کو کیوں عطا فرمایا؟ اس لیے کہ ان کے زمانے میں جادو اور آسیب یہ بے تحاشا تھا, بڑا عروج پر تھا. اپنے زمانے کے بڑے بڑے جادوگر اس وقت مصر میں بنی اسرائیل میں ہوتے تھے.
اور وہ اپنے کرتبوں سے دنیا میں مشہور تھے۔ رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کے سامنے سارے دنیا کے جو ہے وہ جادوگر ڈھیر ہو گئے، پریشان ہو گئے، عقلیں حیران ہو گئی کہ ہمارا اتنا بڑا بڑا کرتب اور اتنے بڑے بڑے جادو اس ایک لاٹھی کے سامنے جو ہے وہ ڈھیر ہو گئے، عقلیں عاجز آ گئی۔ وہ جتنے جادوگر تھے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر گئے۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس کو سمجھ نہیں سکے وہ جادوگر بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے، مردوں کو حکم دیتے، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، وہ اٹھ جاتے تھے۔ ایسے مریض جو پیدائشی طور پر نابینا ہوتے تھے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، ان کی بینائی آ جاتی تھی۔ اسی لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے، مسیح ابن مریم۔ مسیح کا معنی مس کرنے والا۔ وہ کوڑی مرض جو انسان کو موت تک پہنچاتی تھی، ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور یہ دونوں بیماریاں ایسی تھی اس زمانے میں۔ یہ یونانی حکمت سمجھتے ہو؟ یہ آج کل یونانی دواخانے یہ بلی کے گو ہیں۔ اصل یونانی حکمت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ سمجھ میں آئی؟ بڑے بڑے حکماء تھے، بڑے بڑے طبیب تھے جن کو اپنی طبیبی پر، حکمت پر بڑا ناز تھا، لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایسی شفا دی تھی کہ زمانے بھر کے طبیب عاجز آ گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایسے مریضوں کا علاج کرتے تھے، وہ طبیب بھی حیران تھے، جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے ایسے مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ عقل حیران تھی۔ اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضور مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، عرب کی سرزمین پر تشریف لائے، اور عرب کی سرزمین، عرب کے لوگ یہ دنیا بھر میں پڑھے لکھے لوگ قرار دیے جاتے تھے۔ سمجھتے ہو؟ عرب کہتے ہیں حسن کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ بولنے والے کو۔ سمجھتے ہو؟ تو عرب اپنے آپ کو عرب اس لیے کہتے تھے کہ ہم جیسا کلام دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا، ہم جیسی شاعری دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا، ہم جیسی گفتگو کا ڈھنگ دنیا میں کسی قوم کو نہیں ہے۔ اسی لیے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی دنیا کے لوگوں کو عجم کہتے تھے۔ آج بھی عجم کہتے ہیں۔ عجم کا معنی گونگا، جس کو بات کرنے کا ڈھنگ نہ ہو، جس کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو۔ وہ یہ اس بات پہ غرور کرتے تھے کہ جو انداز تکلم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے دنیا میں کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو پھر اللہ نے حضور کو معجزہ بھی ایسے ہی عطا فرمایا۔ ہاں، ان کو اپنے کلام پر بڑا ناز تھا، عرب والوں کو اپنی گفتگو پر بڑا ناز تھا، اپنی تحریر پر بڑا ناز تھا، اپنی شاعری پر بڑا ناز تھا، اپنے جو انتخاب کلام ہے اس پر بڑا ناز تھا۔ رب نے قرآن مجید کی صورت میں ایسا معجزہ حضور کو عطا فرمایا کہ وہ اتنے بڑے بڑے عربی بولنے والے قرآن کی ایک سورت کی مثل بھی وہ نہیں بنا سکے۔ اسی لیے تو اللہ نے ان کو چیلنج دیا جب وہ کہتے تھے نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جاتے ہیں اور یہ وہاں جا کر کہانیاں بنا کر لاتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں تو پھر تم بھی ذرا اس کی ایک سورت کی مثل لا کر دکھاؤ نا، اگر تم سچے ہو تو۔ اگر تم سچے ہو تو لا کر دکھاؤ۔ لیکن آج 1450 سال گزر گئے۔ چیلنج اللہ رب العزت نے اس وقت مکے والوں کو کیا تھا، مکے والوں کو، لیکن یہ رب کا کرم ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے
کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج اتنی جدت، اتنی ترقی اور اس قدر اسلام دشمنی میں لوگ غرق ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کی ایک آیت کی مثل بھی نہیں بنا پا رہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مغرب کو، یہود و نصارہ کو اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کے تشخص کو ختم کرنے کے لیے کھربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، کھربوں ڈالر لوگوں پر لگا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اسلام کا جو عظیم ترین ستون ہے حضور کا معجزہ قرآن، اس کو ابھی تک نہیں بدل پائے۔ اگر بدلنا اتنا آسان ہوتا یہ کب کے بدل چکے ہوتے ہیں، کب کے بدل چکے ہوتے ہیں۔ ایک قائد اہل سنت نے فرمایا تھا، فرمایا دنیا کی سب سے بڑی لائبریری امریکہ میں ڈی سی لائبریری ہے، اور یہ اتنی بڑی لائبریری ہے کہ جہاں روزانہ کی بنیاد پر کتابیں چھپتی ہیں اور کتابیں لکھی جاتی ہیں، روزانہ، ہفتوں مہینوں میں نہیں، روزانہ لکھی جاتی ہے، روزانہ چھپتی ہے۔ فرمایا اس کے باوجود بھی یہ سارے اہل مغرب مل کر بھی ساری چوٹی کی طاقت لگا لے، قرآن کی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے۔ ورنہ عربی بولنے والے دنیا میں کم ہیں، عربی سمجھنے والے دنیا میں کم ہیں؟ ہاں، کیا عربی کو میں کلام کرنے والے دنیا میں کم ہیں؟ لیکن قرآن کی ایک آیت کی مثل بھی وہ سارے عرب اور یہود بھی مل کر ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ معجزہ حضور کو عطا فرمایا ہے، اور قیامت تک یہ معجزہ اپنی حالت پر قائم رہے گا، بدل نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اگر اس کو بدلنا ممکن ہوتا تو رب کبھی بھی اس چیلنج کو بیان نہ کرتا، چیلنج کو بیان نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل کے بارے میں یہ چیلنج نہیں کیا، رب ذوالجلال نے توریت کے بارے میں یہ چیلنج نہیں کیا کہ یہ اس توریت کی مثل کوئی صورت بنا کر لاؤ، اس انجیل کی مثل کوئی صورت بنا کر لاؤ، لیکن اللہ نے قرآن کے بارے میں چیلنج کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں انجیل بدل گئی، توریت بدل گئی، زبور بدل گئی، صحائف آسمانیہ بدل دیے گئے، وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، اور کتابی شکل میں نازل ہوئی تھی، کتابی شکل میں وہ بدل گئی۔ لیکن قرآن مجید جو آج ہمارے پاس یہ دو گتوں کے درمیان جو کتاب ہے نا، یہ فقط صرف کتاب نہیں ہے، فقط صرف کتاب، یہ حضور کا سب سے عظیم ترین معجزہ ہے اور کلام الہی ہے۔ کلام الہی سمجھتے ہو؟ یہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ سب مخلوقات ہیں۔ کیا ہے؟ سب کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ مخلوق کا معنی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ پہلے نہیں تھی، بعد میں اللہ نے ان کی تخلیق فرمائی ہے، بعد میں ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ لیکن یہ قرآن جو ہے نا، یہ مخلوق نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ مخلوق نہیں ہے، اس کی تخلیق کسی نے نہیں کری۔ بولیں گے مولوی صاحب آج نئی بات سنا رہے ہیں، مجھے بتاؤ آپ میں سے کس کس کو یہ پہلے پتا تھا؟ کسی کو پتا تھا؟ نہیں پتا تھا۔ اس لیے کہ ہم سوائے کرامتوں کے، سوائے فضائل کے، میں اب پوچھوں کہ حضور غوث اعظم نے کتنے سال پرانی کشتی نکالی تھی، تو شاید 100 آدمی کھڑے ہو کے بتا دیں گے جواب۔ ہاں، اس لیے کہ وہی کچھ ہم نے سنا ہے۔ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ کیوں مخلوق نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ کلام قرآن یہ بنی بنائی کتاب نہیں اتری، لکھی لکھائی کتاب نہیں اتری، جس طرح توریت اتری تھی، انجیل اتری تھی، زبور اتری تھی، بلکہ یہ کلام الہی ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟
الہی اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی جتنی صفتیں ہیں وہ مخلوق نہیں ہے، وہ مخلوق نہیں، ان کو کسی نے بنایا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت رحمان ہے، اس کی جو صفت رحیم ہے، اس کی جو صفت ستار ہے، غفار ہے، یہ ساری صفتیں اس کی اپنی ذاتی ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو کسی نے تخلیق نہیں کیا۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، وہ انسان دارا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ مخلوق نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ قرآن پہلے نہیں تھا بعد میں کسی نے بنا دیا۔ یہ قرآن پہلے نہیں تھا بعد میں کسی نے بنا دیا، بلکہ جب سے رب ذوالجلال کی ذات ہے تب سے کلام الہی موجود ہے۔ اللہ کی ذات کب سے ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کب سے ہیں کسی کو نہیں معلوم، اور جب سے رب کی ذات اور رب کی صفات ہیں کلام الہی موجود ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مخلوقات کی تخلیق سے پہلے 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے عالم امر کے اندر فرشتوں کی ایک مجلس قائم فرمائی۔ ابھی نہ نبی پیدا ہوئے تھے، نہ زمین و آسمان پیدا ہوئے تھے، نہ فرشتے پیدا ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے امر میں، اپنے علم میں فرشتوں کی مجلس قائم فرمائی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ کس کی؟ آدم بھی نہیں تھے، جنت دوزخ بھی نہیں تھی، ابھی کچھ بھی نہیں تھا، صرف ذات الہی اور صفات الہی تھے۔ رب سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہا تھا، فرشتوں نے سنا، ابھی فرشتے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ اللہ رب العزت کے علم کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ کیسا عظیم کلام ہے، ہاں؟ فرمایا مبارک ہو ان لوگوں پر جن پر تو یہ عظیم کلام اتارے گا، فرمایا مبارک ہو ان لوگوں پر جن کے سینوں میں تو یہ کلام اتارے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ کلام میں اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو عطا فرماؤں گا۔ اس لیے یہ قرآن عظیم معجزہ ہے حضور کا، اور جو نبی کے معجزات ہوتے ہیں وہی امت کے ولیوں کی کرامت کا تسلسل ہوتے ہیں، کرامات کا تسلسل ہوتے ہیں۔ وقت زیادہ ہو گیا، گفتگو بہت ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے بتاؤں گا کہ کرامت کس چیز کا نام ہے، کرامت کس کو کہتے ہیں، کرامت۔ اور پھر آج جو یہ سوال ہوتا ہے نا کہ یار یہ اس زمانے میں تو بڑی کرامتیں ہوتی تھی، آج جب سے موبائل آیا ہے لوگوں کی کرامتیں ختم ہو گئی۔ آج تو کوئی ولی ہوا میں نہیں اڑتا نظر آتا، آج تو کوئی ولی پانی میں چلتا نظر نہیں آتا، آج تو کوئی بھی ولی ہاتھ بڑھا کر وہ فلاں کو جو ہے وہ نہیں پکڑ لیتا۔ یہ تو عجیب بات ہے، چونکہ اس وقت موبائل نہیں تھے اس لیے کرامتیں بیان کرتے تھے۔ آج جب ہر کسی کے پاس موبائل ہے تو ظاہر بات ہے کہ جب کرامت ہوتی تو موبائل اس کو کیپچر کر لیتا، تو اب ولایتیں کرامتیں ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے بتاؤں گا کہ آج کرامتیں کیوں ختم ہو گئی۔ سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔